اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ اس سے پہلے توبہ میں ہوئی ہے کہ انسان جو ہے وہ کیسے توبہ کرے، توبہ کی جو کیفیتیں ہیں اس پہ گفتگو ہوئی۔ اب جو ہے اس کے بعد والے مرحلے پہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ موضوع بیان کریں گے کہ ایک شخص جو توبہ کر چکا ہے، اب توبہ کے بعد انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک نئی زندگی، اس سے پہلے اس نے جس طرح بھی ٹائم گزارا اس میں گناہ بھی تھے، زیادتیاں بھی تھے، کبھی کوئی نیک کام کبھی گناہ، اس طرح کی ایک زندگی گزارا تھا۔ اب جب کہ وہ حقائق کی طرف متوجہ ہوا ہے کہ نہیں، انسان جو ہے اسے پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے، تو وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ توبہ کی ایک نماز ہوتی ہے، توبہ کے جو اعمال ہیں وہ سارے انجام دینے کے بعد اب ایک شخص جو ہے وہ ایک نئی زندگی جو ہے وہ شروع کر رہا ہے۔ تو یہ نئی زندگی کس طرح کی شروع ہو، اس کے بارے میں علامہ ملکی تبریزی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ کی شکل میں جاری کرے، یعنی صبح اٹھ کر اپنے نفس سے، اپنے اعضاء سے ایک شرط جو ہے وہ رکھے، چونکہ آپ نے اپنا سرمایہ جو ہے اپنے اعضاء کے حوالے کرنا ہے۔ آپ کی آنکھ جو استعمال ہو رہی ہے، آپ کی زبان جو استعمال ہو رہی ہے، آپ کے جو ہاتھ پاؤں استعمال ہو رہے ہیں، یہ گویا آپ کے اعضاء ہیں جو شریک ہیں آپ کے ساتھ۔ یہ آپ کو اللہ نے عارضی طور پر دیے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ذاتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں روز قیامت جو ہے انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے وہ گواہی دینی ہے۔ تو یہ خدا کی مخلوقات ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں۔ سرمایہ کیا ہے؟ سرمایہ ہماری عمر ہے، یہ جو ٹائم اللہ نے ہمیں مہیا کیا ہے۔ تو اعضاء جو ہیں وہ شریک ہیں۔ ظاہر ہے انہوں نے اب یا اچھی چیزیں کسب کرنی ہے یا بری چیزیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر فرض کرو میری آنکھ جو ہے وہ ایک مومن کی زیارت کرے گی، قرآن کی زیارت کرے گی، ٹھیک ہے، کتب علم کی، والدین کی، تو یہ ثواب کسب کر رہی ہے۔ لیکن اگر یہی آنکھ نامحرم کو دیکھ رہی ہے یا غلط چیزوں کو دیکھ رہی ہے جو نہیں دیکھنی چاہیے، تو یہ کیا ہے؟ گناہ لے رہی ہے۔ جیسے کہتے ہیں انسان کاروبار میں کسی شریک کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے، تو یا شریک جو ہے اس کے لیے پرافٹ جمع کرتا ہے یا پھر اس کے نقصان اور گھاٹے کا، تو شریک کے ساتھ شرط قائم کریں کہ نقصان نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اپنے اعضاء جو ہیں، جوارے جو آپ کے اس زندگی میں سرمایہ عمر کو استعمال کرنے میں آپ کے شریک ہیں، تو فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر جب آپ اپنی نماز پڑھ لیں، اپنی عبادات سے فارغ ہو جائیں، تو اپنے اعضاء کے ساتھ گفتگو کریں کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں میرے ساتھ، آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو آج کا یہ دن جو ہے یہ میرا سرمایہ ہے۔ پتہ نہیں اس کے بعد والا دن میں نے دیکھنا ہے یا، کہتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو اللہ سے ایک دن بھی مانگتا ہے کہ مجھے ایک دن دے تاکہ میں عمل صالح کروں۔ یہ دن بہت اہم ہے، ہماری زندگی میں آنے والا ہر دن بہت اہم ہے۔ یہ سرمایہ ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کو پیسہ دے رہے ہیں کہ کاروبار کرو، ٹھیک ہے، وہ پیسہ آپ کا اس کا ذاتی نہیں ہے، آپ اسے دے رہے ہیں کہ اس سے پیسے سے پیسہ بناؤ، اس سے پرافٹ لو۔ تو یہ دن جو ہے یہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایک سرمایہ دیا کہ ہم اس سے جو ہے وہ ثواب کمائیں، اپنے نامہ اعمال میں ثواب جو ہے اس سے درج ہوں۔ تو مصنف فرماتے ہیں مشارطہ کرو کہ بھئی پورا دن ہم نے صرف ثواب کمانا ہے۔ اپنے اعضاء کے ساتھ شرط رکھیں، اس شرط کے ساتھ یہ جو وقت ہے جو مجھے آج ملا ہے 24 گھنٹے کا، میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ ثواب میں شریک ہونا ہے، اور ہم نے جو ہے نہ میرے دل و دماغ نے اور نہ آپ اعضاء نے جو ہے ہمیں گناہ کی طرف نہیں لے کے جانا۔ اسے کہتے ہیں مشارطہ۔ اس کے بعد ہے ایک حالت جسے مصنف فرماتے ہیں مراقبہ۔ مراقبہ کیا ہے کہ پورا دن جو ہے وہ اپنے اعضاء پہ، اپنے اعضاء کے استعمال پہ جو ہے وہ نظر رکھنی ہے، اور اگر محسوس کر رہے ہوں کہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں تو فوراً اپنے آپ کو ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے محاسبہ ہے کہ آج میں نے کیا کھویا، کیا پایا، میرے آج نامہ اعمال میں کتنے ثواب آئے، کتنے جو ہے وہ گناہ آئے۔ جیسے انسان رات کو بیٹھ کر اپنے پیسوں کا حساب کرتا ہے کہ میرے
پاس کتنے رہ گئے ہیں، کتنے خرچ ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اپنے پورے دن میں کمائے ہوئے ثواب اور پورے دن میں خدا نہ کرے اگر کوئی گناہ ہے ان کا بھی حساب کرے اور گناہوں کی توبہ کرے، اور اگر توبہ کسی سے معافی مانگنے پہ موقوف ہے تو اس سے معافی مانگے، معذرت خواہی کرے، رات کو پاکیزہ ہو کے سوئے اور اپنے اعمال جو ہے رات کے سونے سے پہلے وہ اعمال انجام دے اور اس کے بعد سوئے۔ یہ آغا ملکی تبریزی نے کلی طور پر بات کی، چونکہ یہ بات بہت کلی تھی تو اس کتاب لقاء اللہ کے ایک شارح ہیں جنہوں نے اس کی شرح کی ہے، سید احمد فہری، انہوں نے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طرح مشارطہ ہو، کس طرح جو ہے وہ مراقبہ ہو اور کس طرح محاسبہ۔ میں ان کی جو شرح ہے وہی صرف آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ سید احمد فہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو سیر و سلوک ہے توبہ کے بعد ایک شخص کا، چاہے وہ ایک عام آدمی ہو یا ایک عالم ہو، فرق نہیں کرتا، اس کی جو ہے وہ انہوں نے 5 حالتیں بیان کی ہیں: مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ، معاتبہ، معاقبہ۔ یہ 5 حالتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں 5 حالتیں، 3 حالتیں نہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے مشارطہ۔ مشارطہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے شرکاء کے ساتھ مل کر کچھ شرائط طے کرنی ہے۔ شرکاء آپ کے کون ہیں؟ آپ کے یہ اعضائے سبعہ، یہ جو 7 اعضاء ہیں، یہ جو آپ کے ساتھ گناہ یا ثواب لینے میں شریک ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ آنکھ، زبان، کان، اور کیا ہے جی؟ ہاتھ، پاؤں، اور کیا چیز ہے جی؟ یہ تو ہو گئی۔ دوبارہ توجہ فرمائیں، میں نے لکھے تھے کسی جگہ پہ۔ ہاں، آنکھ، کان، زبان، شکم، ٹھیک ہے، ہاتھ، پاؤں اور شرمگاہ، کل کتنے ہو گئے؟ ان چیزوں سے یا ثواب ہوگا یا جو ہے وہ کیا ہوگا، یا اپنے لیے گناہ کسب ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 چیزیں ہیں یہ آپ کی ذاتی چیزیں نہیں ہیں، اللہ نے دنیا میں موقتاً آپ کو عارضی طور پر جو ہے یہ دی ہوئی ہے۔ کس لیے؟ کہ ان کے ساتھ مل کر آپ نے جو ہے وہ ثواب یا گناہ، اگر جنت جانا ہے تو ثواب اکٹھا کرو، اور خدا نہ کرے تو کوئی بھی کثرت سے تو جہنم نہیں جاتا۔ اور سرمایہ کیا دیا ہے؟ آپ کی عمر مبارک، یہ جو وقت دیا ہے، یہ جو بغیر کسی قید و شرط کے آپ کے اختیار میں کرا دیا۔ کہتے ہیں انسان، جناب فہری فرماتے ہیں کہ انسان جب صبح اٹھتا ہے اپنے بستر پر، فریضہ صبح کو ادا کرنے کے بعد نماز صبح پڑھے اور جو تاکیبات ہیں ان کو انجام دینے کے بعد کچھ دیر کے لیے اپنے دل سے گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے، اپنے اندر جو اس کے اندر کا جو انسان ہے جو کہ اصل میں ان تمام چیزوں کے پیچھے ہے، وہ اندر کا انسان ہے۔ یہ جو ظاہری جسم ہے یہ تو شرکاء ہیں ہمارے، یہ تو شریک ہے۔ اندر کے انسان جو ہے اس سے کہے کہ میرے پاس صرف سرمایہ کیا ہے؟ یہ عمر، جو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ ٹائم کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ میں نہیں چاہتا ضائع ہو، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے خلاف ختم ہو، مجھے نقصان میں، گھاٹے میں جو ہے وہ ختم ہو۔ بس آج کا دن جو اللہ نے مجھے اس سونے کے بعد یہ جو مہلت دی ہے، چونکہ آپ دیکھیں نا جب انسان سوتا ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ جو سونا ہے یہ ہو سکتا ہے اس کا آخری ٹائم ہو۔ آپ نے قرآن مجید میں آیت دیکھی ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها التی لم تمت فی منامها، اس کے بعد فیمسک التی، پڑھیں جی آیت پڑھیں، اللہ ہو، آیت دیکھیں، چیک کریں، آیت نکالیں،
اللہ یتوفا لکھیں گوگل میں، کون سی آیت ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها التی لم تمت فی منامها فیمسکا ہے یا فیمسکو ہے؟ فیمسک التی قضا علیہ الموت، قضا، ہاں، فیمسک التی قضا علیہ الموت، ایسے ہی ہے، وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، چونکہ یہاں آیت کی ٹائپنگ غلط ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ انسان جب سوتا ہے، یہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ جب انسان جب سوتا ہے تو خدا یہ نفوس، یہ جو جان ہے اس کی، یہ جو اس کی روح ہے، وہ اپنے قبض میں کر لیتا ہے، اور جس کا ٹائم ختم ہو چکا ہو اسے خدا اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور جس کا بھی ٹائم باقی ہو اسے خدا واپس، یہی ہے نا اس آیت کا معنی۔ اب جناب فہری فرماتے ہیں کہ اے شخص، یہ جو آپ صبح اٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بھی ایک اور دن زندگی کا مل چکا ہے۔ ممکن ہے اس کے بعد جب سوئیں تو شاید یہ دن باقی نہ ہو آپ کی زندگی کا۔ اب جب آپ اٹھے ہیں تو آپ کے پاس حد اقل ایک سرمایہ جو ہے آپ کے پاس آ گیا، اس سرمایہ کو آپ نے پورا دن جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ سرمایہ کیا ہے؟ وقت۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی، یہ البتہ یہاں نہیں لکھا ہوا، کتاب لقاء اللہ میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو حساب کیا کہ اللہ ہم سے کس چیز کا حساب لے گا؟ آیا کھانے پینے کا حساب لے گا؟ نہیں، یہ پروردگار کریم کی سخاوت، اس کی عظمت کے خلاف ہے۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آئے، ہم کسی کو ویسے جا کے کھانا کھلا دیں تو اب اس سے حساب لینے تو نہیں بیٹھیں گے، یہ تو انسان کی عظمت کے خلاف ہے نا۔ ایک عام آدمی بھی یہ کام نہیں کرتا، کجا خدا۔ تو خدا جو ہے وہ حلال چیزیں جو ہمیں کھلا پلا رہا ہے اس کا حساب نہیں لے گا، حلال تو مباح ہے، اللہ ہم سے ہمارے وقت کا حساب لے گا۔ یہ جو پروردگار نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یہاں ذرے سے مراد ذرہ وقت ہے، یہ لمحہ ہے۔ تو جناب فہری فرماتے ہیں کہ اب آپ کے پاس ایک سرمایہ عمر ہے، ایک ٹائم کا سرمایہ آ چکا ہے، تو اب آپ اس سرمایہ کو کہاں صرف کریں گے؟ اس میں اپنے اعضاء کے ساتھ بیٹھ کر، یہی جو 7 اعضاء ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک شرط قائم کرو کہ میں اس شرط میں آپ کو یہ ٹائم پورے دن کا دے رہا ہوں، اے میری آنکھ، اے میرا کان، اے شرمگاہ، اے شکم، سارے یہ جو 7 جن کی وجہ سے ثواب یا عقاب ہوتا ہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرنا ہے۔ یہ جو سرمایہ عمر ہے، یہ جو ایک دن کا مجھے سرمایہ ملا ہے، عمل صالح انجام دینا ہے تاکہ میں جب دنیا سے جاؤں میرے پاس توشہ راہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے اس کی جو پورے دن کے جو گھنٹے ہیں نا انسان کے، ساعت سے مراد اگر ہم ایک گھنٹہ لیں، کہتے ہیں کہ روز محشر انسان کی ہر ساعت کا ایک صندوق لایا جائے گا۔ یہ روایت ہے، یہ جو گھنٹے ہیں یہ صندوق بنتے ہیں۔ ہم ایک گھنٹے میں بہت سارے عمل کرتے ہیں، آپ ہر سیکنڈ کا حساب لگا لیں، یا گناہ کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ ثواب والا کام کر رہے ہیں، یا ضائع کر رہے ہیں، یعنی نہ ثواب ہے نہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ عمر جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے، یعنی نہ آپ اس سے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جہنم جانا ہے نہ جنت، یعنی وہ خالی ہے۔ کہتے ہیں صندوق جب انسان کے سامنے روز محشر ہر گھنٹے کے صندوق کھولے جائیں گے۔ مثلا فرض کریں آج کتنی ہے اپریل کی؟ مثلا 26 اپریل روز ہفتہ 2025، اس دن کے بھی سارے صندوق لائے جائیں۔ فرض کریں 24 صندوق آپ کے سامنے جو ہیں وہ رکھے گئے، اب خدا کہے گا ایک ایک کر کے صندوق کھولو۔ جب ایک صندوق پہلے گھنٹے کا کھولا گیا اور اس کے اندر جو ہیں آپ کی نمازیں ہوں، عبادتیں ہوں، آپ کی اطاعت ہو، کہتے ہیں وہ نور سے بھرا ہوگا، اتنا اس کے اندر نور ہوگا کہ اگر اہل جہنم کے اندر وہ صندوق پھینکا جائے تو ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ایک صندوق جو ہے
اگلا کھولا جائے تو وہ گناہوں سے بھرا، اس ایک گھنٹے میں اس نے کوئی غیبتوں میں ٹائم گزارا ہو، تہمتوں میں ٹائم گزارا، وہ گناہوں سے بھرا ہوگا. اس کو جب کھولا جائے گا اس کے اندر اتنی آلودگی اور اتنی بدبو اور اتنی تاریکی ہوگی کہ اگر جنتیوں کو جنت میں جا کے وہ ایک اکیلا رکھ دیا جائے تو پورے اہل بہشت جو ہیں پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیز لے آئے ہو. یعنی ایک گھنٹہ اور ایک صندوق ہو سکتا ہے اس میں ایسا بھی ہو جس میں انسان نے کوئی عمل نہ عمل خیر کیا ہو کہ جو بہشت جانے کا موجب ہو، اور نہ عمل بد کیا ہو کہ جو جہنم. کہتے ہیں وہ صندوق جب کھولے گا وہ خالی ہوگا، تو کہتے ہیں اس صندوق کو دیکھ کر وہ جو شخص ہے وہ حسرت کھائے گا، کاش میرا یہ صندوق جو ہے وہ میری نیکیوں سے بھرا ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ روز قیامت ایک ایسا بھی لمحہ ہوتا ہے، ایک ایسا بھی ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں شخص جو ہے وہ حسرت کھائے گا. اس لیے روز قیامت کو یوم الحسرہ بھی کہا گیا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ مریم کی 39 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ الْحَسْرَةِ، ان لوگوں کو ڈرا اے نبی اس دن سے کہ جس دن یہ حسرت کھائیں گے. حسرت انسان کس چیز پہ کھائے گا؟ کہ میرے پاس سرمایہ عمر تھا، ٹائم تھا، لیکن وہ ٹائم میں نے ضائع کر دیا. میں اس ٹائم میں نیکیاں کما سکتا تھا لیکن وہ ٹائم ضائع ہو گیا. لیکن آگے خدا کیا فرما رہا ہے اذ قضی الامر. اب یہ توجہ فرمائیں، سورہ مریم کی 39 نمبر آیت، خدا کہہ رہا ہے کہ وہ دن حسرت کا دن ہے، اذ قضی الامر، لیکن وقت تمام ہو چکا ہے، وقت گزر چکا ہے، اب پچھلا وقت دوبارہ آنے والا، اب صرف حسرت کھا. اور اس کے بعد سورہ تغابن کی آیت نمبر 9 میں دیکھیں، پروردگار فرما رہا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن میں سارے لوگوں کو جمع کروں گا اس دن جو ہے وہ گھاٹے والا دن ہوگا. یعنی کم ہی لوگ ہوں گے کہ جو کامیاب ہوں گے، اکثر لوگ جو ہیں وہ گھاٹے میں کیوں ہوں گے؟ یا جو ان کے صندوق کھل رہے ہیں ہر گھنٹے کے، یا وہ گناہوں سے بھرے ہوں گے یا پھر خالی ہوں گے، خالی صندوق ہوں گے، اور وہ حسرتوں کی وجہ سے کہ کاش یہ ٹائم جو ہے وہ میں نیکی میں صرف کرتا. ہمارے ایک استاد محترم خدا انہیں غریق رحمت کرے فرمایا کرتے تھے طالب علموں کو بلکہ عام لوگوں کو کہ اگر کوئی اور نیکی والا کام نہیں ملتا وضو کر کے بیٹھ جا کر. انسان جو صرف وضو کر کے بیٹھا ہوا ہے چاہے کچھ بھی نہ بولے کوئی کام نہ کرے، اس کا وضو قربتاً اللہ، جو وہ پاکیزہ عالم میں بیٹھا، یہی اس کے لیے کیا ہے؟ عبادت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وضو میں تو وہ سانس بھی لے رہا ہے، وہ تسبیح شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. اس لیے کہتے ہیں رات کو سوتے وقت، رات کے بھی ہمارے صندوق بننے ہیں، 6 گھنٹے 7 گھنٹے جتنے سوتے ہیں، انسان باوضو ہو کے سوئے، اور سونے سے پہلے والی جو دعائیں ہیں، تھوڑی سی دعائیں ہیں اور چند ایک آیات ہیں، وہ پڑھ کے سوئے. جیسے آیت الکرسی ہے، سورہ توحید ہے، چند ایک دعائیں اللہم اغفر للمؤمنین والی پڑھ لے، چند دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، ٹھیک ہے، چند ایک آیات، چند ایک دعائیں جو مفاتی میں یا آپ کی تاکیبات میں لکھی ہیں، روب قبلہ ہو کے پڑھے، باوضو ہو کے سوئے، تو یہ سوتے وقت اس کے 5 یا 6 گھنٹے گزریں گے تو یہ 6 صندوق جو اس کے بنیں گے روز قیامت، یہ صندوق جو ہے وہ نور سے بھرے ہوں گے، یہ صندوق جو ہے وہ ثواب سے بھرے ہوں گے، اس کا سونا جو ہے وہ عبادت میں لکھا جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ آپ کا ہر گھنٹہ جو ہے یا وہ اطاعت میں گزرنا ہے یا وہ خالی گزرنا ہے کہ جس پر بعد میں حسرت کھانی ہے یا گناہ. اپنے اعضاء کے ساتھ مشارطہ کریں. ہماری گفتگو مشارطہ میں ہو رہی ہے کہ صبح اٹھ کر اپنے اعضاء سے مشارطہ کریں کہ آج میرے پاس جو ہیں، جو میں سونے سے پہلے میرے پاس 12 گھنٹے ہیں، اے میرے اعضاء اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں میرا ساتھ دینا ہے. ہم نے یہ جو ٹائم ہے 8 گھنٹے خدا کی بارگاہ میں صرف ثواب اکٹھا کرنا ہے، یہ منافع اکٹھا کرنا ہے، پرافٹ اکٹھا کرنا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے خطا ہو. پھر اپنے اعضاء سے گفتگو کرے. جناب فہری کہتے ہیں اپنی آنکھ کو کہے خبردار ایسی چیز نہیں دیکھنی کہ جس پہ اللہ جو ہے وہ ناراحت ہو، خدا غضبناک ہو. مثلا نامحرم کو نہیں دیکھنا، مثلا کسی مومن کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، کسی کو طنز کی نگاہ سے نہیں دیکھنا. اس آنکھ سے کسی پر برا اشارہ، اب آنکھ کے پتہ نہیں کتنے ہی گناہ ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی جس کو دیکھنے پر خدا راضی. اب تو بہت مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے
آج کل کے دور میں یہ موبائل انٹرنیٹ نے آ کے دنیا کو بے چین کر دیا ہے. بچوں کی تربیت، جوانوں کی تربیت سب سے بڑا مسئلہ ہے. کہتے ہیں اب لوگوں نے اپنے گھروں کے گرد جو دیواریں بنائی ہیں وہ بے اثر ہو گئی ہیں، چونکہ لوگ دیواریں اس لیے بناتے تھے کہ کوئی چیز آ کے نقصان نہ دے. اب تو نیٹ نے ہر چیز کو گھر میں گھسا دیا ہے. لحاف کے نیچے بچہ، جوان، بڑا، اب تو بڑے بچے کوئی فرق نہیں کرتا، سب خراب ہو رہے ہیں. تو اب سخت ہو گیا ہے ایمان بچانا، اپنی فطری پاکیزہ زندگی بچانی سخت ہو گئی ہے. جہاد سخت ہے، سہولتیں بھی بڑھ گئی ہیں اور ادھر سخت بھی ہو گیا. تو اپنی آنکھ سے جو ہے یہ مشاہدہ کرنا ہے کہ تمام جو حرام چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، مشاہدہ. اور زبان کے ساتھ بھی ایک شرط قائم کرنی ہے. کیا؟ غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، تہمت نہیں لگانی، کسی کی مذمت نہیں کرنی، کسی کو فوش نہیں دینا، یعنی کسی کو گالی نہیں دینی، کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی. جتنے بھی گناہ ہیں زبان کے، اور زبان کے گناہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہے. ایسا مذاق نہیں کرنا کہ اگلا جو ہے اس کے دل کو ٹھیس پہنچے. کوئی ایسے جو ہے وہ کنایے طنز زبان سے نہیں کرنے. کتنے ہی تو اس کے جو ہے وہ گناہ ہیں. کہتے ہیں کہ تقریباً 20 قسم کے گناہ ہیں ہماری اخلاق کی کتابوں میں جو صرف زبان سے متعلق ہے. اس میں چاپلوسی بھی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے اندر منافقت والے جو رویے ہیں زبان کے وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. اسی طرح کہتے ہیں اپنے باقی اعضاء سے. روایت یہ ہے کہ جہنم کے 7 در ہیں اور ہر در ہمارے ایک عضو کے ساتھ مخصوص ہے. یعنی آنکھوں کے گناہ والے کا در جدا ہے، زبان کے گناہ والے کا در جدا ہے، کانوں کے گناہ والوں کا در جدا ہے، ہاتھ پاؤں کے گناہ والوں کا در جدا ہے، شکم والے گناہوں کا در جدا ہے. اسی طرح شرمگاہ کے جو گناہ ہیں ان کا در جو جدا ہے. فرماتے ہیں کہ لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہا جزء مقسوم. بعض جہنمیوں کے لیے تو شاید ایک ہی باب کھلے گا اور بعض کے لیے ہو سکتا ہے 7 دروازے، 7 کے 7 دروازے جو ہیں ان کے لیے کھلے. کسی نے سوال کیا کہ یہ جو آپ مشارطہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھ کر اپنے اعضاء سے گفتگو کرنی، یہ آیا ہر روز انجام دے ضروری ہے؟ کہتے ہیں اس وقت تک انجام دے، اتنے دن، اتنے مہینے جب تک آپ کے اعضاء کو اللہ کی اطاعت کی عادت نہ پڑ جائے. جب آپ مطمئن ہو جائیں کہ اب میرے اعضاء جو ہیں وہ خدا کی سرکشی نہیں کریں گے، اب یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اتنی دیر تک ان کے ساتھ مشارطہ کریں. ویسے مجھے یہ بتائیں، بینی و بین اللہ کبھی اپنے اعضاء سے گفتگو کی ہے آج تک؟ ہاں، مشارطہ ضروری ہے، اپنے اعضاء سے گفتگو. چونکہ یہ اعضاء ہمارے، یہ نہ سمجھا کرے یہ میں خود ہوں. روز قیامت انہوں نے بولنا ہے ہمارے خلاف یا نہیں بولنا؟ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ روز قیامت انسان کے اعضاء جو ہیں وہ خود انسان کے خلاف. تو اس کا مطلب یہ ہے یہ مستقل مخلوقات ہیں جو اللہ نے آپ کے اختیار میں دی ہوئی ہیں کہ آپ ان کے ذریعے ثواب کمائیں، اور لوگ ان کے ذریعے جو ہیں وہ یا ٹائم ضائع کرتے ہیں یا گناہ کماتے ہیں. تو بس یہ مخلوقات ہیں. یہی ہاتھ روز قیامت انسان کے خلاف گواہی بھی دے سکتا ہے اور اس کے موافق بھی چل سکتا ہے. جس طرح کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ بھی روز قیامت انسان کے خلاف گواہی دے گا کہ میں اس کے گھر میں تھا لیکن اس نے کبھی جو ہے مجھے پڑھا ہی نہیں ہے، مجھے تلاوت ہی نہیں کی، مجھے کبھی کھولا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں بڑے شوقین ہوتے ہیں مختلف خوبصورت قرآن، نفیس قرآن خریدنے کے. اتنا ہی خریدیں جتنے آپ پڑھ سکیں، تلاوت کر سکیں. جیسے کچھ لوگوں کو کتابیں لینے کی عادت ہے، اتنی کتابیں لیں جن سے آپ، ورنہ یہی کتابیں کل روز قیامت سب سے بڑی کہ ہم لے کے اسراف کیا، اس نے نہ خود پڑھا نہ کسی کو پڑھنے دی ہے، اور اگر کسی سے کتاب لی ہے تو اسے واپس کریں. تو پروردگار فرما رہا ہے کہ یہ سارے اعضاء جو ہیں مجرمین کے خلاف، حتیٰ جلد اس کی، دیکھنا یہ جو ہمارا جسم ہے یہ پروردگار کی مخلوق ہے، امانت الہی ہمارے پاس. ہم نے خود دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جسموں کو دنیا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. آخر یہ جنازے جو ہم دفن کر رہے ہیں وہ شخص تو دفن ہی نہ ہو رہا، اس شخص کی روح تو عالم برزخ کی طرف
تو وہ جو اس کا جسد تھا، وہ جو اللہ نے اسے دیا ہوا تھا اس دنیا کی چند سالہ زندگی کے لیے بیروان امانت، اس کو ہم دفن کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک اپنے نفس سے مشارطہ کریں جب تک اسے عادت نہ ہو جائے اطاعت کی، اور جب آپ یہ احتمال کہ اب وہ اس کے بعد سرکشی نہیں کرے گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ اب وہ احتمال نہیں دیتے سرکشی کا، اس وقت تک پھر تلقین ضروری نہیں، چونکہ پھر آپ کا نفس خود بخود عادی ہو گیا ہے، اب وہ خود بخود دیتا۔ لیکن جب بھی کوئی نیا کوئی مسئلہ شروع ہو، کوئی نئی چیز آ جاتی ہے مارکیٹ میں، جیسے آج کل نئے نئے موبائل آ رہے ہیں، پھر آپ کو احتمال ہو جائے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی چند ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس سے میرا نفس دوبارہ جو ہے وہ سرکشی کرے گا، پھر اپنے نفس کے ساتھ مشاہدہ کریں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ یہ بھی مومنین ہیں، یہ ہمارے اعضاء جو ہیں یہ بھی حالت ایمان رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے مشاہدہ کریں۔ اس کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے وہ مراقبہ کا، کہ انشاءاللہ میں اسے بعد میں بیان کروں گا، لیکن آغاز جو ہے توبہ کے بعد، ایک پاک شخص جس نے توبہ کر لی ہے اس کا آغاز جو ہے آغایون میرے عزیزان، میں اس میں اپنے آپ کو بھی مخاطب ہوں، وہ مشاہدہ سے ہے۔ کب تک ہم ایسی زندگی گزاریں گے کہ جس زندگی کا ہمیں خود بھی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم کس وقت کہاں جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اب اگر آپ خود غور کریں ہم سب، تو شاید آج سے 10 سال پہلے 20 سال پہلے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے کمبھ میں آنا ہے اور اس طرح ایک مدرسے میں بیٹھنا ہے اور پتہ نہیں یہ زندگی گزارنی ہے، اور 5 سال 10 سال بعد بھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کس مقام پر ہیں۔ ہمیں ایک آنے والے کل کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کل کا سورج ہم میں کسی نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا۔ انسان جو ہے وہ آج کا ٹائم اسی کہتے ہیں مسلمان جو ہے وہ حال کو دیکھتا ہے، وہ ماضی سے عبرت لیتا ہے، مستقبل کے حوالے سے وہ حسن ظن رکھتا ہے اور خدا پر توکل کرتا ہے، اپنے حال کی اصلاح کرتا ہے، صرف اپنے حال کی اصلاح۔ کل کا فکر نہ کریں کل میرا کیا بنے گا، چونکہ 10 سال پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ ترقی کرنی ہے، اور ان خوش نصیب طلباء میں سے آپ نے قرار پانا جن کو حوض عالم یعقوب کے اندر یہ پڑھائی کے مواقع مل رہے ہیں۔ آپ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھی اچھی جاب چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں تاکہ کمبھ کے اندر پڑھیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، یہاں مدرسے کے طالب علم بعض ایسے ہیں جو اچھی جاب تھی، ان کی پیسوں کے حوالے سے بہترین جاب تھی، چھوڑ آئے ہیں تاکہ یہاں جو ہے وہ کمبھ میں پڑھیں، دینی طالب علم بنے۔ تو یہ ایک سعادت ہے انسان کی، ایک مولا کا ایک سرباز بننے کی۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو مدرس تھے، آپ اس وقت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مدرس تھے، تدریس کر رہے تھے، تنخواہ لے رہے تھے، لیکن مزید تعلیم کے حصول کے لیے کمبھ تشریف لے آئے ہیں اور یہاں اس وقت مدرسے میں موجود ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو آپ کو نہیں پتا تھا لیکن اللہ نے آپ کو یہ جگہ، اور آئندہ اس سے بڑھ کر بہترین آپ کو اجتماع میں ہو سکتا خدا مواقع فراہم کرے۔ کل کی فکر کے لیے کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہیے، کسی کے ساتھ حسد نہیں کرنا چاہیے، کل کو چھوڑ دے خدا پہ، صرف اپنے حال کی اصلاح کریں۔ پیچھے جو گزر گیا ہے اس کا اگر غم کھاتے جائیں گے پھر بھی زندگی نہیں گزرے گی، اس کی توبہ کریں، اور جو کچھ آپ اپنا دنیا میں پچھلے مسائل کے حوالے سے تسویہ حساب کر سکتے ہیں، لوگوں کا دیا کھایا پیا واپس کر سکتے ہیں، لوگوں کو اگر زبان سے نقصان پہنچایا بخشوا سکتے ہیں بخشائیں، اور باقی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں ان کے لیے کہ جن تک آپ نہیں پہنچ سکے یا جو آپ کو نہیں بخش رہے، تاکہ وہ مداوع بنے روز محشر میں۔ اس سے نصیحت لیں، اس سے تجربہ لیا آپ نے، اور صرف حال کو، اس وقت آپ یہاں تشریف فرما ہیں اور یہاں سے اٹھ کے جائیں گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہمارے بعض اساتذہ جو ہیں وہ جب طالب علم درس کے لیے آتے تھے، کوئی بھی درس، وہ کہتے تھے کہ وضو کر کے آؤ۔ ہمیں بھی انہوں نے عادت ڈالی، کیوں؟ کہتے ایک دفعہ طالب علم درس پر توجہ ہے اور درس سے کچھ حاصل کر رہا ہے، اس کا سننے کا غور و خوض کرنے کا سوال، ایک دفعہ ایک طالب علم ہو سکتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہو، توجہ بھی نہیں ہے، حد عقل جو باوضو حالت میں بیٹھا ہے اس کا تو، یعنی انسان اتنا اپنے حال پہ توجہ رکھے کہ میرے حال میں جو ایک لمحہ بھی گزر رہا ہے وہ ثواب سے خالی نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کی حالت ہو۔
تو مشارطہ جو ہے وہ ایک مومن شخص کی زندگی کا آغاز ہے، یعنی اس کے ہر دن کا آغاز مشارطہ سے ہو، اپنے 7 اعضاء کے ساتھ شرط اور ان کو تلقین کرنا اپنے ہر روز، اور اس کے ثمرات ہیں، واقعی ثمرات ہیں، اور اسے بتانا کہ میں جہنم میں، زبان تیری وجہ سے میں جہنم میں نہیں جا سکتا، میں نہیں جاؤں گا، اے آنکھ میں تیری وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے حوالے، اے میرا ہاتھ میں تیری وجہ سے کیوں جہنم میں جاؤں، تو بھی کیوں جہنم میں سڑے، کیوں جہنم میں جلے۔ بالاخر اللہ نے انہی اعضاء کے ذریعے ہی عذاب دینا ہے، جو اعضاء اس وقت ہمارے ساتھ۔ تو پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں سے ہوں جو تائبین ہیں، توبہ کرنے والے، اور ان لوگوں میں سے ہیں ہوں کہ جو واقعاً جب اس دنیا سے جائیں تو توشہ راہ کے ساتھ جائیں، اور اپنے ساتھ جو ہے وہ اعمال صالح سے بھرے ہوئے صندوق لے کے جائیں، چونکہ لفظ صندوق جو ہے وہ روایات میں آیا ہے۔ پروردگار ہمارے اعمال کو نورانی اور اطاعت والے اعمال سے بھرے انشاءاللہ، اور ہمیں محمد و آل محمد کے ہمراہ اہل بہشت میں سے قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین۔